میں نے کیسی اچھی بات اردو میں بات کہی. اللہ میاں فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے نفس کے اندر تمہارے سے فجور بھی رکھا اور تقویٰ بھی رکھا ہے. اور جانے کیا کیا رکھا ہے ہمارے تو ایسی قوتیں رکھی کہ ہم چاہیں چاند میں جانے جا سکتے ہیں. انسانی کے اندر قوتی تو ہے، تخیل ہے، تصور ہے اس کا، اور اس کی قوت ارادی ہے، سب کچھ کرا لیتی ہے. جب اتنے بڑے مالک ہیں ہم تو فسق میں کوئی محرک ہونا چاہیے. جب تک کوئی محرک نہیں ہوتا ہے، وہ محرک کون ہے؟ عالم خلق. کبھی اثر لیتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے، کبھی ہمیں رحم آ جاتا ہے، کبھی ہمیں رونا آ جاتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی انتقامی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی اچھا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. مگر اس کے لیے شرط ہے کوئی محرک. تو بھائی فسق و فجور کا محرک ہونا چاہیے کوئی. اللہ نے جب فسق و فجور رکھا ہے تو یہ کیسے ابھرے گا؟ شیطان پیدا کیا کہ یہ ابھرے گا. یہ فسق و فجور پہ ہم نے ایجنٹ کو قدر کیا فسق و فجور کے ابھارنے کا. یہ بڑا کامل نہیں ہے، اس کو قدرت دی ہے بڑی کہ بہکا دے گا. ہمارے یہاں کہنے کے جوش میں کہہ گیا کہ میں آگے سے آپ نے اتنی بڑی قدرت دی مجھے بہکانے. اچھا میں اللہ عباد اللہ المخلصین، ان پہ تو کام نہیں چلے گا، لیکن سب کو بہکا دوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے. حضرت نے فرمایا جوش میں بھول گیا اوپر کی نیچے کی سمت، اوپر کی سمت بھول گیا اور نیچے کی سمت بھول گیا. تو حضرت آدم سے جب خطا ہوئی تو اس سمت میں چلے گئے جہاں شیطان کا گزر نہیں تھا، سجدے میں چلے گئے اور عرش الہی تک ان کی دعائیں پہنچ گئی، محفوظ اطمینان سے پہنچ گئی. تو دو سمتیں تو اب مسلمان کے لیے ہر وقت کھلی ہوئی. تو شیطان کو محرک پیدا کیا. اور تقوی کا محرک کون؟ جو حاصل ہے تمام زندگی کا، جو حاصل ہے تمام ایمان کا، جو حاصل ہے تمام جنت کے سرمایہ کا، اس کا محرک کون؟ ان کا ہم خود اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہم نے کتاب تمہیں دی ہے، یہ ہدایت ہے کہ تم تقوی. تو جس تقوی کے محرک خود اللہ تعالیٰ ہو اور جس کا محرک شیطان ہو، دونوں مقابلہ کر لو کون سا کس کا سے بات. صاحب ایمان کے پاس کس کا ایمان، کیسا کبھی ایمان ہو مسلمان کا. شیطان کیا کرے؟ شیطان ضعیفہ. اللہ فرماتے ہیں تو ضعیف ہے، تم دھوکہ کھا جاتے ہو، اشرف المخلوقات ہوتی. توبہ کر لو. اور سیغے بھی بتا دی، شیطان کو پیدا کیا، اس کا زہر پیدا کیا، اور اس کے بعد تریاق بھی بتا دیا کہ تریاق اعظم ہے یہ کہ جب خطا ہو جائے تو بنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ تریاق دے دیا شیطان کی شیطان. تو توبہ استغفار جو ہے یہ تریاق اعظم ہے مسلمان کے لیے. اس سے نومید نہ. بھائی میں نے تھوڑا سا فائدہ اٹھا کر وقت آپ لوگوں سے بتا دیا کہ خبردار نومید کسی حالت میں نہیں ہو سکتا مسلمان، چاہے جتنا بنے، چاہے جتنا بنے، کبائر کا صغائر کا کچھ بھی ہو. کبائر و صغائر کا ہماری نسبت سے صغائر و کبائر ہیں. اللہ کی سمجھیے کبریائی ان کی رحمانیت کیا کی کیا چیز. انہوں نے اپنے ضعیف بندوں پہ، اپنے محبوب رسول کی امتیوں پہ بتایا کہ کہو قل رب اغفر ورحم. اب وہ ختم ہی ہو گیا چاہیے اس میں. تو کلام اللہ میں جانے کتنے صیغے استغفار کے ہیں، جانے کتنے صیغے پناہ مانگنے کے ہیں. وہ پڑھتے جائیے انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سلامت رہے گا. اور پھر اپنا معاملہ انفرادی ہے ہمارا. اللہ میں ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں بزرگ اتنے بڑے درجے کے تھے، وہ ایسی عبادت کرتے تھے اور رات رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے. ارے بھائی وہ جس عبادت کرتے تھے ان سے ان کی مطالبہ تھا. تم کو جس حیثیت سے پیدا کیا ہے تو اپنی حیثیت سے گناہ بھی کرتے ہو. ہماری حیثیت میں واحد صحابی کا چاہے صغائر ہو یا کبائر، کوئی مسلمان بغیر اللہ نے کے ڈر کے گناہ نہیں کرتا. کوئی مسلمان بے دھڑک ہو کر اور بے شرم بے حیا ہو کر گناہ نہیں کرتا. کہتا گناہ بھی کرتا ہے وہ سب گنہگار. کتنی بڑی دولت ہے فساق فجار سب کچھ ہیں، لیکن صاحب ایمان ہے سمجھ کے اچھا نہیں. گناہ کرتے ہیں چھپ چھپ کے کرتے ہیں، اگر اعلان نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں برا کیا. یہودی اور نصارہ دوسرے قوم والے بے دھڑک گناہ کرتے ہیں. ان کے کوئی نہ مذہب گرفت کرتا ہے ان کو، نہ کہیں ان کو معاوضے کا اندیشہ ہے، نہ جو کچھ تعاون کیا انہوں نے یہ دے دیا وہ دے دیا سب ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر مسلمان کے لیے درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے سدبال اگر توبہ شکستی بازا بازا ہر ان کی ہستی بازا گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی بازا. کوئی اسٹیج ہو کہیں بھی ہو ایک دفعہ توبہ کر لے. ایک واقعہ لکھا ہے نے کہ ایک بامن تھا اور بت کی پوجا کرتا تھا.
اور بدھ کا نام تھا صنم. تو سامنے بیٹھ جاتا تھا اپنا مالا لے کے صنم 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 کرتا رہتا تھا. 80 برس تک ایسی کرتا رہا. ایک دفعہ صنم صنم کرتے کرتے سمجھ نکل گیا مجھے. آواز آئی لبیک ابھی لبیک. میں موجود یہ پراسس دن کہ 80 برس سے بدھ کو پکارا میں نے. ایک دن بھی آواز نہ دی اور بھولے سے میں نے سمجھ پکار لیا تو لبیک ابھی. اشہد اللہ الہ الا اللہ. 80 برس میں مجھے کس کو لاحق ہو گیا. ارے ان کی رحمت کو کیا سوچتے اپنے گناہوں کو کیا. حضرت تھے دہیا قلبی سردار تھے ایک قوم سے. ان کے قبضے میں بہت سے لوگ تھے. حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ مسلمان ہو جاتے تو اچھا. حضرت جبریل تشریف لائے تو مبارک ہو آپ کی دعا قبول ہو گئی. دیکھیے کل بھی آ رہے ہیں ایمان لانے. آ کے کھڑے ہو گئے کیا رسول اللہ آج حاضر ہوا ہوں اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے. میں مسلمان ہوتا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد. آپ کو بڑی خوشی. تو یا رسول اللہ آپ بتائیے بات. میں بتا دوں میں نے کوئی کبیرہ ایسا نہیں چھوڑا جس کا ارتکاب نہ کیا. زنا ہے, ڈاکہ ہے, چوری ہے, بدماشی ہے, سب کچھ سب کیا میں. اور بالا چاہیے کہ 70 معصوم قتل کیے. تو حضور نے جس وقت سنا حضور کی قدیم بات ہے اللہ اتنا شفیع القلب ہے یہ کہ 70 قتل کیے ہیں معصوم بچے. حیرت کیا اس کا یا رسول اللہ کیا ہو. حضرت جبریل تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے 70 قتل بھی معاف کیے اور اس کے جتنے گناہ اس نے کبائر کیے سب معاف کیے. تو روتے روتے سے دن گر گئے. اور اس وقت حضور نے فرمایا کہ اللہ گنہگار خطا کار اتنے بڑے سخت کے اور میری گنہگاروں میں سے اپنے امت کو کبھی نہیں بھولا. اس وقت معلوم ہے کہ جوش ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے گنہگار امتیوں کے لیے بھی دعا مانگنے کی ان کی بڑی کرتے. جب اس پہ فضل ہو رہا ہے تو پھر کیا گنہگار ہیں آپ. کتنے گنہگار ہیں, کتنے خطا کار ہیں, کتنے کبائر کرتے ہیں. کیا حقیقت آپ کی تو نامید کبھی نہیں ہو چاہیے ہیں. یہ کچھ ہماری ہستی. تو کسی سے یہ بھی نہ دیکھنا چاہیے کہ فلاں بڑے بزرگ ہیں اور فلاں درجے کے ہیں. ارے بھائی جو درجے کا ہے وہ اپنے کام کر رہا ہے. آپ کی ملازمت میں دیکھیے ایک چپراسی کی ڈیوٹی کیا ہے وہ بھی گورنمنٹ کا ملازم ہے. ایک کلرک کی, خزانچی کی, اور ایک پرسنٹ کی, اور ایک ڈپٹی سیکریٹری کی, سیکریٹری کی, وزیر کی, اور صدر کی. مختلف دوستی سب حکومت کی سب ماتحت کام کرتے ہیں. کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا. آپ کس نسبت سے چپراسی کو چپراسی کہتے ہیں. اس کی ڈیوٹی نہیں, وہ کام ایک وہی آدمی کر سکتا ہے جو ضروریات دفاتر کی ضروریات جو ہیں وہ چپراسی سے پوری ہو سکتی ہیں. آپ سے نہیں پوری ہو. تو وہ اپنی جگہ کامل ہے, اپنی ڈیوٹی پہ کامل. اس کی بھی نسبت حکومت ہے, آپ کی بھی نسبت. اگر وہ کوئی غلطی کرے گا, حکومت کی خلاف ورزی کرے وہ بھی محفوظ ہو جائے, آپ کریں گے بھی محفوظ. صدر کرے گا وہ بھی محفوظ ہو جائے. تو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ بڑے بزرگ ہیں, فلاں بزرگ ہیں, فلاں بزرگ. ارے بھائی بزرگ اپنی اپنی ڈیوٹی پہ ہیں سر. ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا, آپ ان کی حصے رکھیے. آپ اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے آپ کو دیکھیے, اپنی ڈیوٹی دیکھیے. آپ کے ساتھ کیا وابستہ ہیں, آپ کے اہل ویال آپ سے وابستہ ہیں, آپ کے ملازم آپ سے وابستہ ہیں, دوسرے ان کو ڈیوٹی دیکھیے. آپ کیسے انجام دینے ہیں. آپ کو اس کو نہ دیکھنا ہے کہ فلاں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے اور حضرت عبدالقادر جیلانی کیسے. ارے ان کے مراتب ایسی تھے, ان کے درجے ویسی تھے, ان سے وہی مطالبات تھے. وہ بھی لرزاں ترساں تھے, وہ بھی رات رات ہوتے تھے, استغفار کرتے تھے. تو ایک ہی چیز بھی ذہن سے نکال دیجیے کہ فلاں بزرگ ہیں. بزرگ سب ہیں, آپ بھی بزرگ. صاحب ایمان, ہر صاحب ایمان بزرگ ہے. کوئی کسی کو ایمان جہاں ہے کامل. بھئی تفصیلات الگ الگ ہیں, حیثیت کے لحاظ سے تفصیلات کے درجہ بھی بدلتا رہتا ہے. صدر مملکت اگر ایک غلطی کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ قابل مواخذہ ہوتا ہے. ایک چپراسی کرتا ہے تو اس میں اسے مواخذہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ جن لوگوں کو بہت بڑا بڑا سمجھ رہے ہیں ان کے مواقع بھی ان کے شدید, ان سے بات پوچھ بھی زیادہ ہے. ارے غنیمت اپنے درجے کے ہیں, ہم سے اپنے درجے کے سوال ہو گئے, نہ خدا کرے یہ بھی نہ ہو. معاف کر لیا اللہ نے, معاف کر دیا. تو میرا کہنے کا یہ تھا کہ ایک ہی نشر میں سمجھ لیجیے کہ آپ جس حیثیت میں ہیں, صاحب ایمان ہیں, مسلمان ہیں, لفظیں ہو رہی ہیں, فسق و فجور میں مبتلا ہیں, اعتراف کرتے جائیے کہ ہم معترف ہیں, ہم سے فسق و فجور ہو رہا ہے. بس چھوڑ دو, نہیں چھوٹتا ہم سے. چھوڑ دیجیے, نہیں چھوٹتا ہم سے. یہ بات نہیں چھوٹتی, وہ بات نہیں چھوٹتی, نہیں چھوٹتی, نہیں چھوٹتی. توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ میاں کے سامنے نادم ہوتے رہو, چھوٹ جائیے. ہمارے حضرت نے بڑی اچھی تھی بات, اللہ میاں تنہائی میں بیٹھ جاؤ آخر رات میں,
लब्बैक अल्लाहुम्मा। आवाज आ रही है कि है कोई हाजतमंद जो हमसे हाजत चाहे, है कोई जो हमसे मदद चाहे, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान। हदीस शरीफ में भाई हाजिर है आपका बंदा, गुनहगार खताकार बेहिस हवास वास्ता बंदा आपके बारगाह में बैठा हुआ है, आपकी तरफ से ऐलान है, हाजतमंद बन के बैठा हुआ है। क्या हालत है वो आपको मालूम है? सिर्फ हुजूर में मुब्तला हूँ, कोताहियों में मुब्तला हूँ, न इबादत बन पड़ती है सही, न मामलात बन पड़ते हैं सही, न माशरात न मेरा सही है, न मेरे अखलाक सही हैं। मैं आपको क्या मुंह दिखाऊंगा? गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, कोशिश होगी, जवाब नहीं दे सकूंगा, बिल्कुल नहीं। तमाम अमाल जहन्नम के कर रहा हूँ। आपका वादा है अपने नबी रहमतुल्लाह अलैहि के सत्ते से पहले मेरे गुनाहों को माफ कीजिए, माजी को, और आइंदा मुझे हिदायत दे दीजिए। मुस्तक़बिल माजी के लिए तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ, जितने कबायर सगायर हुए वो तो माफ़ फरमाइए। हाल में मुझे नेक अमाल की तौफीक दे दीजिए, और आइंदा मुझे गुमराहियों से, ज़लालत से महफूज रखिए। ये मैंने आपके सामने बारगाह में पेश कर दिया। आप कादिर मुतलक़ हैं, कबूल करना आपके इख्तियार में। मैं बंदा हूँ और क्या करूँ आपसे। मैं इतना अर्ज़ किए देता हूँ, या अल्लाह के वादे से जुड़े रहते हैं कि मैं जब चाहूँगा छोड़ दूँगा, और बाज़ ऐसे हैं कि रफ्ता रफ्ता छोड़ सकूँगा, और बाज़ ऐसे हैं कि नहीं छोड़ सकूँगा। अब चाहे मुझे आप सजा दें और चाहे जो कुछ यहाँ पर मैं मुझसे नहीं छूटेंगे, तो हो लग सकता है। और किसी से नहीं कह सकते सिवा अल्लाह कि आप इसमें अब चाहे मुझे सजा दें, चाहे माफ कर दें, मैं ये गुनाह जिनमें मैं मुब्तला हो चुका मुझसे नहीं छूटेंगे। छुड़ा दीजिए, गट्टू नमी पसंद तबीर कौन पता है। आप कादिर मुतलक़ हैं, छुड़ा दीजिए, मैं मजबूर नहीं छोड़ सकता। मैं मुआवजा न फरमाइएगा आप। हदीस शरीफ में एक मजमून है कि एक बंदा पेश होगा हाशिम, वो कहेगा तुमने ये गुनाह किए, ये गुनाह किए, उनको सब किए, सब ठीक है। फिर क्या जवाब है? फरमाया आपने फरमाया था कहो रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। आपका कलाम है ये कि मुझसे माफ़ है। और आपने फरमाया था रब्बना वातना मा वातना अला रसूलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। तो क्या आज मैं रुस्वा किया जाऊँगा सरे हज? मैंने गलती की, गुनाह किए, इर्तिकाब किया, तौबा भी नहीं कर सका। मगर कहा मैंने आपसे यही कि ला तुआखिज़ना, मुझसे माफ़ न कीजिएगा, वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह। आपका कलाम है, इनका सच कैसा देगा। ये सरमाया तो लेके चले जाओ, न छोड़ो फिर उसको फजूल, लेकिन ये सरमाया तो अल्लाह मियां के सामने लेके जाओ कि आपने वादा कर लिया है, तो फिर आप रुसवा न कीजिए। तो आप ये इसी में है कि मुआवजे से निजात से तौबा करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, गुनाह छूटे या नहीं। पाजामे में धब्बा पड़ गया है, नापाक, धो लिया, खूब धो लिया, साफ कर लिया, धब्बा बाकी रह गया है, भूल ही लगे। कपड़ा पाक है, हाँ कपड़ा पाक, तो कपड़ा तो पाक हो गया लेकिन धब्बा बाकी रह गया। रहने दीजिए, फिर कुछ पाक होता रहे, पाक होता रहेगा, फिर सुफजूर धब्बा जब धोबी के यहाँ जाएगा धुलने के लिए, ये दिन धब्बा भी निकल जाएगा, जब बच्ची पे चढ़ा दिया जाएगा। तो भाई मैं आप लोगों से एक ही नसीहत में याद करना चाहता था कि नाउम्मीद कभी ना होइए। नाउम्मीद हम नबाश के रंदान बादा नोश नागा बया खरोश बमंजिल वसीला। एक तौबा इस्तिग़फ़ार जाने कहाँ से काम दिया। अरे तमाम सहाबा के आपकी जिंदगी क्या देखी, जानवर, बहीम, खूंखार, दरिंदे, शराबी, कबाबी, ईमान जो लाए इंसानी कामिल बन गए। ऐसे इंसानी कामिल बने कि सारी दुनिया की इंसानियत के खबर दिया। स्पेन में और सिसिली में और इटली में और समरकंद बुखारा में और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान गए ईमान कामिल लेके गए, इंसानी कामिल बना दिया लोग। कौन थे पहले उनके जरा को लट के देखिए, अरे बड़े खूंखार कौन। हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं निकलता हूँ वक्त के नीचे से, अपनी वो याद आ जाती है बात कि फिल्मियों तक मेरे ऊँट की पेशाब से आलूदा रहती थी, जिंदा दरगोर। लेकिन अल्लाह कितना मर्तबा हुआ, यानी अल्लाह की रहमत और सफाई और तक़वा का आता। तो देखिए कि हुजूर फरमाते हैं कि वही आती है तो वह पहले इनको इदराक हो जाता है। उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वही तो हुजूर पे आती है, लेकिन उसका पर्दा ऐसा पड़ता है, इतना कल्ब मुसफ़्फ़ा हो गया है उनका कि वही का इदराक, उनकी राय वही की माफ़ी हो जाती है। होता वो पर्दा हुजूरी का है बच्चे को इस दर्जे की। और ऐसी वही उमर ख़त्ताब जिस कदर शदीद दुश्मन थे, तलवार लेके निकले थे, अब इससे ज़्यादा कबीरा और क्या हो सकता है। लेकिन वही उमर ख़त्ताब ऐसे कि आज तारीख़ इस्लाम में ऐसी दूसरी हस्ती कहीं नहीं मिलेगी जिसने हुकूमत और सियासत के एक मियार कामिल कायम किया। इतना बड़ा आदिल, इतना बड़ा मुंसिफ, इतना बड़ा सियासतदान, इतना बड़ा
تو کون تھا بھائی؟ پچھلی زندگی دیکھو اپنی، آپ کیا شمار کیا کہ میں بڑے گناہ کرتا ہوں، بڑے کبائر کرتا ہوں، بڑے شرمانہ کہتے بھی شرم معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بڑے گنہگار، کہاں سے بڑے گنہگار ہو گئے تھے. لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھیں، اور ہم سے جو لغزشیں کوتاہیاں ہو رہی ہیں معاف فرمائیں. یا اللہ جس میں ہم مبتلا ہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے اللہ، یہ فسق و فجور یہ ناپاک چیزیں ہیں، ہم مبتلا ہو گئے ہیں، آزار لگ گیا ہے، نفس شیطان نے اس نے ہم کو مجبور کر دیا ہے، ہم مغلوب ہو گئے ہیں اس سے. لیکن آپ قادر مطلق ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، ہمارے قلب میں صفا مجدہ کر دیجیے، ہمارے ایمان میں قوت عطا فرما دیجیے، ہمیں رشد و ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ ہر لغزش و کوتاہی سے بچا لیجیے، اور جو گناہ ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو چھوڑا دیجیے، اور جو نہیں چھڑا سکتے ان کو بھی چھڑا دیجیے، اور جو ہم سے نہ چھوٹے ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، معاوضہ ہم سے نہ فرمائیے گا. یا ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا اے اللہ ہم سب پر رحم. میں یہ سایہ دعا کے لیے حاصل ہوں. اچھا آپ کی کتابیں جو ہے انڈیا میں شائع کرنے کی اجازت ہے؟ کون سی؟ سالم الدین. سالم الدین؟ ہاں ہاں کو شائع کیجیے. کہاں رہتے ہیں؟ بمبئی رہتے ہیں. انڈیا بمبئی. بمبئی میں کرو بھائی. آدم بھائی پٹیل نہیں آیا آج؟ ان سے ملاقات ہے؟ عالم بھائی پٹیل آدم بھائی ارے ان سے ملاقات کرو، بتائیں گے آپ کو.